حامدا ومصليا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہا عن المنکر صدق اللہ العظیم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو بچوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے، جو انسان چاہتا ہے کہ میرے بچوں کی اچھی تربیت ہو، وہ یہ 3 کام کر لے، اس کو خسارہ نہیں اٹھانا پڑے گا۔ جتنے بھی بچوں کی تربیت پر کتب لکھی گئی ہیں، یہ 3 باتیں ان ساری کتب کا نچوڑ اور خلاصہ ہے کہ 3 باتیں یہ اپنے بچوں کے اندر پیدا کر لے، ان کو اس بات پر لے آئے، ان 3 باتوں پر، تو وہ کامیاب انسان ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ میں نے اپنے بچوں کی مکمل تربیت کر لی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان بچوں کو جھوٹ بولنے سے سختی سے منع کرے۔ سب سے پہلے وہ ان سے کہے ہر بات پر معافی مل سکتی ہے، ہر بات پر کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، لیکن جھوٹ ایسی چیز ہے جس پر کوئی کمپرومائز، کوئی معافی نہیں ہے۔ جیسے بھی حالات ہوں، جو بھی ہوں، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا۔ ہر بات پر معافی دی جا سکتی ہے لیکن جھوٹ پر کوئی معافی نہیں۔ یہ انسان اپنی اولاد کو سب سے پہلے نصیحت کرے کہ جھوٹ نہیں بولنا، اس لیے کہ صدق مقال یہ بڑی نعمت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سب سے پہلی نصیحت کہ بھائی آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، اس لیے کہ جو غفلت کی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے وہ جھوٹ سے ہی ہوتی ہے۔ انسان جھوٹ بولتا ہے، جب وہ کسی برے کام کی طرف جاتا ہے جھوٹ بولتا ہے، پھر وہ اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر جھوٹ بولتا ہے، پھر وہ اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولتا ہے۔ تو جب اتنے بڑے جھوٹ بولتا ہے تو یہیں سے غفلت اور بری زندگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ ان سے نصیحت کرے، ان کو سختی سے کہ بھائی جو بھی ہو جائے، جیسے بھی حالات ہوں، خوف کے حالات ہوں، لیکن آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ وہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ 1000 خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق، کہ جھوٹ سے ان کو سختی سے منع کرے کہ جھوٹ نہیں بولنا، پہلی نصیحت۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ ان سے کہے کہ بھائی کبھی آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، اس بات پر بھی کوئی کمپرومائز نہیں۔ آپ رات کو لیٹ سوئے ہیں یا آپ تھکے ہوئے ہیں، لیکن نماز، فرض نماز کبھی نہیں چھوڑنی، اس بات پہ وہ کبھی کوئی کمپرومائز اپنی اولاد کے ساتھ نہ کرے۔ اس لیے کہ اولاد نماز پڑھے گی تو باقی فوائد تو ملیں گے، چہرے کا نور آئے گا، نیکی آئے گی، اس کے ساتھ اولاد جو ہے وہ زندگی کی ایک ترتیب سمجھ جائے گی۔ دیکھیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنی اقم الصلاۃ، کہ اے بیٹے نماز قائم کر۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیجیے اور اس پر ثابت قدم رہیے، کہ نماز کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہ کرے، جو بھی ہو جائے، جیسے بھی حالات ہوں، نماز نہیں چھوڑنی۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری چیز، بچوں کو خدمت کرنا سکھائے کہ بیٹا آپ نے خدمت کرنی ہے، لوگوں کی، استاد کی، ماں باپ کی، بڑے ہیں ان کی خدمت کرنی ہے۔ اس لیے کہ جب بچے خدمت کرنا سیکھیں گے تو خود بخود ان کے اندر عاجزی پیدا ہوگی، خود بخود ان کے اندر تقویٰ آئے گا، تکبر ان سے بالکل دور چلا جائے گا۔ اس لیے کہ وہ آج لوگوں کی خدمت کریں گے تو کل ان کی بھی خدمت کی جائے گی، لوگ یعنی کہ ان کی خدمت کرنا بھی سعادت سمجھیں گے۔ اس لیے انسان ان 3 باتوں کا اپنی اولاد کو خصوصی حکم دے، پہلی 2 کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہ کرے، اور تیسری چیز کا بھی وہ انہیں بتائے کہ آپ نے خدمت کرنی ہے۔ یہ 3 چیزیں اگر ایک انسان اپنے بچوں کے اندر لے آیا تو وہ انسان کامیاب ہے۔ اب سب سے پہلی جو چیز جھوٹ ہے، اب جھوٹ سے ان کو روکے، لیکن بسا اوقات ماں باپ خود بھی جھوٹ بولتے ہیں بچوں کے سامنے، تو اگر ماں باپ جب جھوٹ بولنا چھوڑیں گے تو بچوں کو نصیحت ہوگی۔ تو سب سے پہلے ماں باپ بھی بچوں کے سامنے جھوٹ نہ بولیں، یہ نہیں کہ ان کو جھوٹ سے یعنی کہ رکنے کا کہہ رہے ہیں اور خود جھوٹ بولتے جا رہے ہیں۔ آپ خود جھوٹ سے رکیں اور ان کو بھی سختی سے روکا جائے۔ یہ 3 چیزیں جو کتنی بھی کتب لکھی گئی ہیں اولاد کے بارے میں، ان کی یعنی کہ تربیت کے بارے میں، وہ بھی آگے بیان ہوں گی، لیکن یہ خلاصہ ہے، یہ ایک نچوڑ ہے ان ساری چیزوں کا
جب یہ تین چیزیں ایک بندہ اپنی اولاد کے اندر لے آیا تو وہ ساری تربیت کی چیزیں لے آئے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔